الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ 2 دن پہلے آپ نے اس بات کو سماعت کیا تھا تفسیری ویڈیو کے اندر کہ مشرکین اور کافرین و معاندین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی تھی کہ بھئی ہم تو آپ کو جب نبی مانیں گے جب آپ سرزمین مکہ کے اندر کوئی چشمہ جاری کر دیں، ہم تو آپ کو جب نبی مانیں گے جب آپ کے لیے کھجور اور انگور کے باغات ہوں، ہم تو آپ کو جب نبی مانیں گے جب آپ آسمان کو ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں اپنے گمان کے مطابق، ہم تو آپ کو جب نبی مانیں گے جب اللہ اور فرشتے کو ہمارے سامنے لے آئیں، ہم تو آپ کو جب نبی مانیں گے جب آپ کے پاس سونے کی اینٹ کا گھر ہو، ہم تو آپ کو جب نبی مانیں گے جب آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ اوہو، ہم تو آپ کے آسمان پر چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ جب ہم نبی مانیں گے جب آپ ہمارے یہاں ایک نوشتہ لے آئیں، لکھا ہوا ایک کتاب لے آئیں لکھی ہوئی، تب جا کر کے ہم مانیں گے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہا یہ ایسے ڈیمانڈس ہیں، یہ ایسے مطالبات ہیں جن کو پورا کرنا مخلوق کے بس کی بات نہیں، اس کو صرف اور صرف خالق ہی پورا کر سکتا ہے، اور میں خالق نہیں، میں تو مخلوق ہوں۔ اور رہی بات خالق کی تو خالق کی ذات پاک ہے، اللہ چاہے تو ان تمام ڈیمانڈس کو، اللہ چاہے تو جملہ مطالبات کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہارے مطالبات کا پابند نہیں ہے۔ بہرکیف یہ تمام چیزیں آپ نے سماعت کی
اور اس کے بعد اسی سے جوڑ تک، اسی سے ربط اور اسی سے مشابہت رکھنے والی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو لے کر، کہ جس طرح انہوں نے مطالبہ کیا اور ان کے سامنے یہ ہوئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 9 معجزات عطا کیے تھے، لیکن ان 9 معجزات کو عطا کرنے کے باوجود فرعون نہیں مانا، فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تمام چیزوں کو اتار دیا جائے جن چیزوں کو یہ مانگ رہے ہیں، تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور چونکہ جب انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ کا شروع سے دستور اور طریقہ رہا ہے، اور جب یہ بھی نہیں مانیں گے تو انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا آپ کے طریقے کے مطابق۔ لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ان کو ابھی کم نہیں کرنا ہے، ابھی ان کو ہلاک نہیں کرنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مطالبات کو پورا نہیں کرتے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں تمہیداً کہہ دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں تشریف لائے اللہ کے حکم سے، اور آپ نے ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور اپنے نبوت کا اعلان کیا اور بتایا، میں اللہ کا نبی، میں خدا کا پیغمبر۔ لیکن انہوں نے انکار کیا، اور اول تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ فرعون کو، یہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ لیکن بعد میں جب انہیں یہ خدشہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر یہ لوگ آنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ متاثر ہونے لگے ہیں، تو اب اس نے یہ سوچا کہ اگر تمام لوگ یہ ہو گئے تو مصری لوگ بھی یہاں سے تباہ و برباد ہو جائیں گے، چنانچہ اس نے انہیں نکالنے کا ارادہ کیا۔ بہرکیف جب یہ چیزیں آپ نے دیکھی، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح یابی عطا کی، اور فرعون کے مقدر میں شکست آئی۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اب آج کی تلاوت کردہ آیات کی تفسیر دیکھیں۔ اس آیت کے اندر ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دیں۔ اب ان 9 نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کی یہاں پر 2 جماعت ہوتی ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ یہاں پر 9 نشانیوں سے مراد 9 معجزات ہیں، اور دوسری جماعت کہتی ہے یہاں پر 9 نشانیوں سے مراد 9 احکام ہیں۔ 9 یہاں پر جبکہ آیات معانی کے لیے بھی معجزات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور لفظ آیات کا استعمال معجزات کے لیے بھی ہوتا ہے اور احکام کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو دونوں معنی اس طرح سے بیان کیا، اگر معجزات لیتے ہیں تو اس سے 9 معجزات میں سے نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا، نمبر 2 ید بیضا، نمبر 3 سمندر کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو لے کر جانا اور اسے پار کر دینا، نمبر 4 فرعون پر قحط کا آنا، نمبر 5 ٹڈیوں کا آنا،
نمبر 5 جو ہے جوں وغیرہ کا ہو جانا، اور اسی طرح سے نمبر 6 مینڈک کا نکلنا، نمبر 7 ان کے کھانے کے اندر یا پانی وغیرہ کے اندر خون وغیرہ کا آنا۔ اس طرح سے 9 معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور بھی تھے، جیسے کہ دریا کا پھٹ جانا آپ کی لاٹھی سے، آپ کی لاٹھی سے پتھر کا چشمہ اگل دینا، یہ تمام معجزات اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے جو کہا کہ 9 آیات سے معجزات نہیں بلکہ 9 آیات سے مراد احکام ہیں، تو وہ احکام یہ ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث کے اندر ثابت ہیں، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا 9 احکام کیا ہیں؟ تو فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ کسی کو ناحق قتل مت کرو، اور اسی طرح سے اس جان کو قتل زنا مت کرو، چوری مت کرو۔ اس طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 احکام گنوائے، جو ابھی میری ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ اور 10ویں چیز الگ سے بیان کیا کہ یہ خاص کر اے یہودیوں تو یہ تمہارے لیے ہیں کہ تم سنیچر کے دن، یوم السبت یعنی سنیچر کے دن کی تعظیم کرو اور اس کا احترام کرو۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے، اور ساتھ میں یہ کہا اگر تم کو یقین نہیں ہے تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو، یعنی جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اور آپ کے زمانے میں موجود ہیں بنی اسرائیل، ان سے پوچھ لو جس وقت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آیا، فرعون اور فرعونیوں کے پاس آئے اور کہا، تو فرعون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی تم جو اللہ کی طرف بلا رہے ہو اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ مجھ سے چھڑا کر لے جانے کی جو بات کر رہے ہو، تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، یہ تم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہو، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تم اول بول اور اناب شناب بک رہے ہو۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام والی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، یعنی اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی یاد کرو کہ جب ایسا فرعون نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے خوب معلوم ہے کہ یہ تمام معجزات، وہ 9 احکام ہو یا معجزات، لیکن مراد یہاں پر معجزات ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ مراد نہیں ہوتا، یہ معجزات اس لیے کہ ان کو ڈرانا تھا، ان کو بتانا تھا، تو احکام وہ جب مانتے جب وہ کتاب کو مانتے، وہ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو نبی ماننے کو تیار نہیں، تو وہ احکام کیوں کر مانتے؟ تو اس لیے یہاں پر اکثر مفسرین نے یہاں پر معجزات ہی مراد لیا ہے، نہ کہ احکام الہی کو مراد لیا ہے۔ بہرکیف جو گیا اب آگے فرمایا تجھے یہ معلوم ہے، یعنی ید بیضا یہ کس کا معجزہ ہے، یہ کیا معجزہ ہے؟ اور اسی طرح سے لاٹھی کا سانپ بن جانا یہ کیا معجزہ ہے؟ ٹڈیوں کا آ جانا، جوں کا آ جانا، مینڈک کا آ جانا، کھانے وغیرہ کے اندر خون ہی خون کا ہونا، پھلوں کی کمی وغیرہ ہونا، یہ تمام عذاب جو ان پر آئے ہیں، یہ تم کو معلوم ہے کہ یہ پالنہار رب جو اللہ ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، اسی نے اتارا ہے، اور لیکن تمہیں دل سے یہ بات معلوم ہے، لیکن ضد کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے تم اس کو مان نہیں رہے ہو۔ پھر یہ کہنے کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جو ہے زمین سے نکالنے کا ارادہ کر لیا، اور یہی وہ بہت جو ہے عبارت آپ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آیا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور قریب تھا کہ مشرکین مکہ آپ کو سرزمین مکہ سے نکال دیتے، لیخرجوک منہا، تاکہ اس جو ہے آپ کو بالکل قدم آپ کا اکھاڑ ہی دیا تھا نکالنے کے لیے۔ وہی یہاں بھی آیا
تو بہرکیف جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، آپ نے دکھایا لیکن اس کے بعد بھی نہیں مانا، اسی طرح اگر محمد الرسول اللہ آپ ان کے مطالبات پورے کر دیتے ہیں، ان کے ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی آپ کے پیچھے پڑے رہیں گے، آپ کے در پہ رہیں گے۔ تو یاد رکھیں فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، جب انہوں نے ایسا کیا تو ہم نے ان کو ڈبا ڈالا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا، ان کے وجود کو ختم کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم اہل مکہ کے مطالبات کو بھی پورا کر دیں گے، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی نافرمانی کریں گے اور ہم ان پر عذاب نازل کر دیں گے، ان کو تہس نہس کر دیں گے، جو کہ مجھے ابھی منظور نہیں، ہمیں نہیں کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے مطالبات کو پورے نہیں کرتے ہیں، اسے مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات، بعض مفسرین نے یہاں ان یستفزہم من الارض، سرزمین مصر سے نکالنے کے بدلے میں یہ کہا ہے کہ ہم ایک ایک جان کو قتل کریں گے، اس کے ذریعے یہ بھی ایک طرح سے زمین سے نکالنے کی ایک صورت ہے۔ اور انہوں نے اس مسئلے کو اور اس بات کو سمجھایا اس طرح ہے کیونکہ اگر وہ سرزمین مصر سے نکالنا چاہتے تو پھر بنی اسرائیل کو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرکیف جس طرح بھی ہو، آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان کے ساتھیوں کو بھی نجات دی، اور فرعون نے جب اکھیڑنا چاہا اور ان کے ساتھیوں نے، تو فرعون اور ان کے نام لیواؤں اور ان کے ماننے والوں، متبعین و پیروکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ اور ڈبونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو بچانے کے بعد، فرعون اور ان کے ساتھیوں کو ڈبونے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم لوگ اس سرزمین مصر کے اندر رہو، یعنی یہاں جو جیسے چاہو رہو یہاں، لیکن تم کو اختیار ہے۔ تو وہ سرزمین مصر میں نہیں رہے بلکہ وہ فلسطین چلے گئے، اور وہ 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہے، بالآخر 40 سال کے بعد وہ فلسطین پہنچے ہیں۔ بہرکیف ساتھ میں کہا رہو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پس جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ بعض حضرات نے یوں بھی کہا کہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ان کو، تو کافر بھی جو ہے مومنوں کے بیچ میں آ کر لپٹ جائیں گے، اندر آ جائیں گے، تاکہ وہ عذاب سے اور سزا سے بچ جائے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آیت فرمائیں گے، وہ حکم، وہ بات بیان فرمائیں گے جو سورہ یاسین کے اندر ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگارو آج تم علیحدہ ہو جاؤ، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد جو ہے رہی بات اسی طرح سے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، جہاں تک مطالبات کی بات کرتے ہو، معجزات کی بات کرتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معجزہ آپ کے نبی ہونے کے لیے اور آپ کے رسول ہونے کے لیے کافی ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ٹھیک ٹھیک اتارا، ہم نے اس کو اتارا، حق کے ساتھ اتارا ہے، اور یہ حق کے ساتھ یہ قرآن اترا بھی ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا ہے، یہ قرآن بھی ایک طرح سے دلیل ہے اس بات کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے۔ چونکہ میں بارہا کہہ چکا ہوں اور آپ نے اکابر سے بھی سنا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ کا بچپن ان کے درمیان گزرا، آپ کا لڑکپن ان کے درمیان گزرا، آپ کی تجارت ان کے درمیان تھی، آپ کی جوانی ان کے درمیان تھی، تو آپ کو کبھی بھی انہوں نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ کو انہوں نے کبھی امانت میں خیانت کرتے نہیں دیکھا، آپ کو انہوں نے کبھی بھی کسی طرح کا کوئی گناہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ رہی بات ان کے ماننے کی نہ ماننے کی، تو دیکھیں جس طرح ہم نے توریت اتاری تھی، زبور اتاری تھی، انجیل اور صحائف اتارے تھے، تو اسی طرح ہم نے قرآن کو بھی اتارا ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ سچا
اور ایک ایک لفظ حق اتارا ہے، یعنی ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا بھی ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل نے اللہ سے لیا ہو اور بیچ میں حضرت جبرائیل سے شیطان نے اچک لیا ہو اور الفاظ اور معانی و مطالب کو وہ الگ تھلگ یا ادھر ادھر کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح اللہ نے اس کو حق کے ساتھ اتارا، اسی طرح قرآن حق کے ساتھ اترا ہے۔ رہا ان کا ایمان لانا نہ لانا، اس کو ماننا نہ ماننا، تو محمد الرسول اللہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہم نے تو آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ خوشخبری دے دیں کہ جس نے اس قرآن کو مانا، جس نے مجھے مانا، جس نے میرے اللہ کو مانا، تو سمجھو کہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور جس نے اللہ کے رسول اور ان کی کتاب کی انکار کیا تو اس کے لیے جہنم سے اس کو ڈرانا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، وہ مانے نہ مانے ان کو چھوڑ دیجئے۔ اب قرآن کی صفت کیا ہے، آگے قرآن کی صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ ابھی تو قرآن کو کہا کہ ہم قرآن کو ٹھیک ٹھیک اتارے ہیں اور یہ قرآن ٹھیک ٹھیک اترا بھی ہے، اور ہم نے تو آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب کہ قرآن کی صفات یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو تفریق کر دیا ہے، اور ہم نے قرآن کو بالکل واضح کر کے فصل در فصل بیان کیا ہے۔ اس میں بعض حضرات نے کہا فصل در فصل کا مطلب ایک آیت کے بعد دوسری آیت، ایک مضمون کے بعد دوسری مضمون، ایک صورت کے بعد دوسری صورت، ایک مضمون کے بعد دوسرا مضمون، ایک صورت کے بعد دوسری صورت ہم نے نازل کی ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہم نے اس کو جو فرق کرنے والا بنایا ہے، یعنی اس کے اندر فرق کیا ہے، یعنی توحید اور اسی طرح سے توحید کے بالمقابل جو شرک آتا ہے، توحید اور شرک کے اندر فرق کرنے والا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں ہم نے حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا بنایا ہے اس کو۔ اور اسی طرح سے قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ لکھا کہ حرام اور حلال میں فرق کرنے والا ہو۔ پھر اس کے بعد کا علی الناس لتقرأہ علی الناس، کہ ہم نے اس کو اس لیے ایسا پیدا کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیا، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ کیونکہ بعض حضرات کو یہ بھی اشکال تھا کہ تورات ایک بار میں نازل ہوئی، زبور، انجیل اور جو ہے اسی طرح سے اور صحائف ایک بار میں نازل ہوئی، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوئی؟ تو یاد رکھیں اس کے اندر بھی حکمت تھی، اس کے اندر بھی مصلحت تھی، تاکہ یاد کرنے والے کے لیے یاد کرنا آسان ہو، پڑھنے والے کے لیے پڑھنا آسان ہو، سمجھنے والوں کے لیے سمجھنا آسان ہو، اور عمل کرنے والوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ کیونکہ ایک بار میں ہی اگر اس کو نازل کر دیا جاتا تو یاد کرنے والے کے لیے بھی پریشانی، عمل کرنے والے وغیرہ کے لیے بھی پریشانی ہو جاتی، اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ اب ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، میرا کوئی نقصان یا فائدہ ہونے والا نہیں۔ یعنی اگر تم ایمان لاؤ گے تو فائدہ تمہارا ہوگا، اگر نہیں لاؤ گے تو نقصان بھی تمہارا ہوگا۔ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو نقصان ہمارا نہیں، تم ایمان لاؤ گے تو فائدہ بھی ہمارا نہیں ہونے والا۔ آگے فرمایا بات رہی آپ کی، تو یقیناً وہ لوگ جو لوگ پہلے علم دیے گئے ہیں ان کے سامنے جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اس سے مراد اہل کتاب کے وہ لوگ تھے جنہیں کتاب کا علم دیا گیا تھا۔ جب وہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال میں حضرت ابو ذر اور اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما کا نام لیا ہے کہ وہ لوگ اس طرح سے ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی ذات پاک ہے اور ہمارے رب کا وعدہ ہر حال میں پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یعنی پہلی کتابوں کے اندر جو محمد الرسول اللہ کے آنے کی بشارت تھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشخبری تھی، اور اسی طرح سے قرآن وغیرہ کا جو تذکرہ موجود تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا تھا اس کو پورا کیا، اور اللہ اپنے وعدے کو پورا ہر حال میں کر رہتا ہے۔ اور یہاں جو کہا حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو بولا ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، چونکہ جب آدمی اچھی طرح سجدہ کرتا ہے تو اس کی جو ٹھوڑی ہے یہ بالکل زمین کے قریب رہتی ہے، اس وجہ سے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔
اور وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرتے ہیں، اور قرآن ان کے خشوع کو بڑھا دیتا ہے، اور قرآن کا پڑھنا یا سننا وغیرہ ان کے خشوع کو بڑھا دیتا ہے۔ اس سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عالم وہی ہے جس کا علم اسے رونا سکھا دے۔ اگر عالم کو اس کا علم رونا نہیں سکھائے تو پھر اس کا علم نافع نہیں ہے، اس لیے اس میں رونا آنا چاہیے۔ اب یہیں پر ایک مسئلہ بھی ہے، چونکہ نماز کے اندر ہم رو رہے ہوں تو نماز میں رونے کی وجہ سے اگر دوسرے حروف کی ادائیگی ہو جائے، یعنی قرآن وغیرہ کے علاوہ جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے اس کے علاوہ دوسرے حروف کی ادائیگی ہو جائے رونے کی وجہ سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن آدمی اس لیے رو رہا، تکلیف اور درد کی وجہ سے نہیں روتا، بلکہ اللہ کے خوف سے، جنت اور جہنم کا تذکرہ سن کر کے روتا ہے، تو پھر اس کے رونے سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ وغیرہ کے حوالے سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اس جگہ پر کیا ہے۔ اور اسی سے بعد مفسرین نے کہا خشوع، کہ قرآن سننے کے بعد، قرآن ایسی چیز ہے جس کو سننے کے بعد ہمیں رونا آنا چاہیے اور ہمیں خدا کی یاد آنی چاہیے۔ بہرکیف ان تمام باتوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائے جائے۔ اخیر میں ترجمہ دیکھیں اور اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دیں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اس وقت جس وقت کے آئے ان کے پاس تو کہا ان سے فرعون نے کہ میں تم کو گمان کرتا ہوں اے موسیٰ کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں یقیناً معلوم ہے کہ ان کو نہیں اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے پالنہار نے بصیرت کا ذریعہ بنا کر۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور یقیناً میں گمان کرتا ہوں اے فرعون کہ تو ہلاک ہونے ہی والا ہے، تیری شامت آ چکی ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، پھر فرعون نے ان کو زمین سے اکھیڑنے کا ارادہ، زمین سے ان کے قدم اکھیڑنے کا ارادہ کیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، اللہ کہتے ہیں سو ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ تمام ساتھیوں کو ڈبا ڈالا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور کہا ہم نے اس کے بعد لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے اسکن الارض، رہو سہو زمین میں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا، جئنا بکم لفیفا، تو ہم تم تمام کو لپیٹ کر لے آئیں گے۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ قرآن بھی حق ہی کے ساتھ اترا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور ہم قرآن کو علیحدہ کر کے بیان کرتے ہیں اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے علی مکتن، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ علی مکتن، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر کر پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ اس پر یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان کے سامنے اذا یتلی علیہم،
جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، ویقولون سبحان ربنا، اور کہتے ہیں ہمارے رب کی ذات پاک ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے، ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرتے ہیں اور ان کو بڑھا دیتا ہے خشوع کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔